Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق کے اندر بڑی تفصیلی یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت ان مجرموں کے حالات کو ذکر کر رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اترنے والی کتاب کی تکذیب کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہمیں نہ سنایا کر۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ بات مان لی ہوتی اور ہم نے ایسا کام نہ کیا ہوتا۔ آج اللہ ان سے کہیں گے قیامت کے دن اب چکھو میرا عذاب، تمہارے لیے آج کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پر اگلی آیات جو آ رہی ہیں اس کے پس منظر کے اندر بھی مفسرین نے ایک واقعہ جو نقل کیا وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دشمن تھا اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، سب سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ تو غزوہ بدر سے پہلے کیونکہ غزوہ بدر میں مارا گیا، اخنس بن شریک وہ بھی کافر تھے، ابو جہل سے ملے، آپس میں بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے بھی تو سچی سچی مجھے بات بتا، آج یہ جو محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ واقعتاً جس طرح تو کہتا ہے ایسے ہی ہیں؟ ابھی ہم اکیلے بیٹھے ہیں، بیت اللہ کے سایہ ہے، یہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہاں دو بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں بیت اللہ کے پاس ہوں، ایسی جگہ ہوں یہاں میں جھوٹ ویسے بھی نہیں بولتا، اور عرب جتنے بھی گرے گزرے تھے جھوٹ سے ان کو نفرت تھی، ایک طبی امر تھا، وہ کہتے جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو ہماری شان کے بھی خلاف ہے کہ بندہ اور جھوٹ بولے۔ تو ابو جہل نے کہا بھی تو نے چونکہ یہ بات پوچھی ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اگر سچی پوچھ تو محمد بن عبداللہ یہ واقعتاً سچا انسان، اس کی ایک ایک بات ٹھیک ہے۔ اخنس بن شریک حیران ہو گئے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وجہ سنیے گا، آپ نے پہلے اور بات سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں ہماری گدی چلی جائے گی، تو یہ بات نہیں کی۔ حدیث میں آتا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ اور عبد المطلب کی جو نسل ہے یہ قصی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلے نا، اوپر آپ کا ایک جد امجد آتا ہے جس کا نام ہے قصی، یہ قریش کی نسل قصی کی اولاد ہے۔ ستو یہ پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت یہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے دروازہ یہ کھولتے ہیں، خدمت کی ساری ذمہ داریاں پہلے ان کے پاس ہیں۔ اگر نبوت بھی انہی کی نسل میں مان لو تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے؟ ہم بھی قریش ہیں، ابو جہل قریشی تھا،
ہم بھی قریش ہیں، پھر قریش کی باقی شاخوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر ساری فضیلتیں قصی کی اولاد لے جائے گی، میں اس لیے ایمان نہیں لاتا۔ اور ایک اور موقع پہ جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ یہ بھی کہا کہ اگر ہم یہ جائیں تو پھر یہ تو میں نے دیکھا اس کے خادم تو یہ تو لعاب پھینکے تو اپنے جسم پر ملنا فخر سمجھتے ہیں، میں مکہ کا چودھری اور ان کے ساتھ آگے پیچھے چپ چلو پھروں گا، میری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ یہ ساری بات ضد کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی یہ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے کہ یہ سرعام میرے منہ پر مجھے جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس آیات میں تسلی دی ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غم نہ کیجئے میرے پاک پیغمبر، آپ نہ پہلے رسول ہیں کہ جن کو جھٹلایا گیا، نہ آخری رسول ہیں کہ جن کو جھٹلایا گیا، یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول جھٹلائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے ماقبل گزرے ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن یہ سلسلہ آپ سے نہیں شروع ہوا، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کو جھٹلایا گیا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی قرآن کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر جب ہماری کتاب کو جھٹلا رہے ہیں پھر ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، تو پھر اللہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں، اس کے تحت ہم یہ لے کر چلتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ صبر کریں۔ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ کھیل تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے بھی کھیل تماشا۔ ویسے کھیل تماشا اس معنی سے نہیں ہے کہ بندہ کھیلے کودے، آخرت کے مقابلے میں بندہ یوں سمجھے گا، میں نے آپ سے کئی بار یہ بات برس کی کہ قیامت کے دن کافر یہ کہے گا کہ میں تو ایک صبح ایک شام گیا تھا، بس یہی میری ٹوٹل زندگی تھی۔ تو یہ ایسے ہی نا بچہ کھیلنے جاتا ہے، سر ٹائم شام کو گھر آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھی زندگی ہے ہی کھیل تماشے کا نام۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہے ہی کھیل تماشا، یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا وقت ہے، اس کو اگر آپ اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں تو گزار لیجئے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ وگرنہ فرمایا ان کی باتوں پر آپ صبر کرتے رہیں، ہر نبی نے صبر کیا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے پیغمبروں کے واقعات نہیں سنائے؟ آخر میں اللہ یہ سبق فرمائیں گے کہ حضرت نوح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم کے واقعات کیوں سناتے ہیں؟ آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ تو یہ آیات کے اندر اسی بات کا ذکر ہوگا، اور خاص طور پر دنیا کی زندگی سے نفرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں کے اندر بار بار فرماتے ہیں دنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ یا او عالم او متعلم۔ اور لوگوں دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ہاں جو کچھ اس میں سب ملعون ہے مگر وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یا عالم ہو یا شاگرد بنو، عالم بنو یا متعلم بنو، سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کن عالما او متعلما، یا عالم بن یا متعلم بن یا علماء سے محبت کرنے والا بن، چوتھا بندہ نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے ساتھ ہمیشہ اپنی نسبت اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اب دیکھیے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق برباد ہو گئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے تکذیب کر دی اللہ سے ملاقات کی، تو اللہ سے ملاقات کے دن کی جنہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، وہ لوگ برباد ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈال لیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، بغیر اطلاع دیے آ جائے گی ان کے پاس قیامت۔ قیامت یہ ان کی تکذیب کچھ دن رہے گی، پھر قیامت آ جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بازاروں کے اندر چل پھر رہے ہوں گے، اونٹنی والا اونٹنی کے دودھ دو رہا ہوگا، بازاروں میں تجارت جاری ہوگی کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے اس دن ہائے افسوس
ہائے ہمارے اوپر حسرت کا سامان ہے، علامہ فرتنا فیہا، افسوس ہے ہمارا اوپر ہماری کوتاہی کرنے کے، ہم نے قیامت کے دن کے اندر کمی کی، کوتاہی کی، ہم نے اس پر ایمان نہیں لائے، ہمیں آج بڑا افسوس ہے، لیکن اس دن کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اس دن وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے پھر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے باندھ دیے جائیں گے، وہ لوگ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھا کر پھر رہے ہوں گے، آج ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، ساری خلقت سے چھپے پھر رہے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار، ساء ما یزرون، کتنا برا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے، جو وہ بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے تھے، ان کاموں کا بوجھ وہ کتنا برا لگے گا اس دن، ان کے گردن کے اوپر، ان کے کندھوں پر، ان پر وبال آئے گا اس بوجھ کا جو بوجھ انہوں نے دنیا میں اپنے اوپر لادا تھا، تکذیب کرنے کا، قیامت کے دن کا انکار کرنے کا، قرآن کی مخالفت کرنے کا، جتنے بھی دین کے خلاف کام کیے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ پاک اس بات سے ترغیب دینے لگے ہیں، یہ آپ کے تکذیب کیوں کرتے ہیں، یہ آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، قرآن سے اعراض کیوں کرتے ہیں، سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے۔ اب دنیا کے بارے میں سن لیجئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، یہ تو کچھ دن کی بات ہے، آج نہیں تو کل تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس آخرت کے گھر کے بارے میں بھی سوچو نا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، نہایت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو دنیا میں بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے، جو دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، پس وہ لوگ کیوں نہیں عقل کرتے، یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے کہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا کو آخرت کے مقابلے ملا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر چند دنوں کی زندگی کے نفع کے لیے، چند دنوں کی زندگی کی لذت کے لیے اپنی آخرت کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور آخرت کے اندر تو وہی بندہ کامیاب ہوگا، یتقون، جو تقوی اختیار کرتا ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، تحقیق ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، انه ليحزنك الذي، آپ کو غمگین کرتی ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے میرے محبوب پیغمبر، آپ کو بڑے غمناک کرتی ہے، الذی یقولون، وہ باتیں جو وہ کرتے ہیں، آپ کو کبھی ساحر کہہ دیتے ہیں، آپ کو کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، آپ کو کبھی کاہن کہہ دیتے ہیں، آپ کو کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، ہمیں میرے محبوب پیغمبر معلوم ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ در حقیقت کیوں کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک وہ لوگ نہیں تکذیب کر رہے آپ کی، بلکہ وہ تکذیب کرتے ہیں کس بات کی، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جان بوجھ کر، وہ آپ کی تکذیب بعد میں کرتے ہیں، ہماری تکذیب پہلے کرتے ہیں، وہ آپ کا انکار بعد میں کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات کا انکار پہلے کرتے ہیں، تو اب ان کا انجام، ان سے سزا دینا، ان کو سزا دینا، ان سے بدلہ لینا میں اللہ کا کام ہے، یہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے جو ہم اتارنے لگے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق
تکذیب کی گئی بہت سارے رسولوں کی، من قبل کا آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی آپ سے پہلے۔ کتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کی قوم نے تکذیب کی، ہر پیغمبر کے دل پر بڑی چوٹ لگی۔ فصبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، علی ما کذبوا، اوپر اپنی اس تکذیب کیے گئے پر، جو ان کی تکذیب کی گئی اس پر بھی صبر کیا، وَأُوذُوا، اور جو انہیں اذیت پہنچائی گئی اس پر بھی صبر کیا۔ کتنے پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا، کتنے پیغمبروں کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر، ہم آپ کو ان پیغمبروں کے قصے سنا رہے ہیں، ان پیغمبروں کے حالات بتا کر صبر کی تلقین کرنے لگے ہیں۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، وہ پیغمبر اس وقت تک صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، یا تو وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے یا ہماری مدد آ گئی اور ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، ہم نے ان کو برباد کر ڈالا۔ لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزمائشیں دیا کرتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزمایا کرتا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر نبی کو چاہیے کہ صبر کریں، آپ بھی صبر کرتے رہیں، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس بھیجے ہوئے رسولوں کی بہت ساری خبریں، آپ کے پاس بہت سارے رسولوں کی خبریں آ چکی۔ ان رسولوں کے حالات سن کر، ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو تسلی دیجئے کہ آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں۔ ہر نبی کو تکلیف دی گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اگر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جا، تیری طرف آزمائشیں، تیری طرف امتحان ایسے آئیں گے جیسے پانی اور سیلاب بہہ کر آتا ہے۔ تو نبی، ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آخری جب آپ کی وفات کے ایام تھے، میں آپ کے پیشانی پر ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ جلنے لگا، اتنا سخت بخار تھا، تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر میں عائشہ، جتنا بخار ایک عام امتی کو، جو انتہائی بخار ہوتا ہے ایک عام امتی کو ہوتا ہے، نبی کو اس سے 2 گنا ہوا کرتا ہے، درجہ بھی تو نبی کا بڑا ہے نا۔ تو فرمایا یہ تکالیف اللہ اپنے پیغمبروں کو، کس سے پتہ کیا چلا؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بیمار ہے تو گنہگار ہے، کوئی پکڑ آئی ہوئی ہے، خبردار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا پہلے یہی ذہن تھا کہ کسی بندے کو آپ بڑی لمبی بیماری دے کر تڑپا کر موت نکلے اور روح نکلے تو میں سمجھتی تھی کہ یہ کوئی نافرمان بندہ ہے، لیکن جب میں نے موت کی سختیوں کو دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس سے پناہ مانگتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیا کرتا ہے، تو آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا صبر کا پیغام ہے۔ محرم کے مہینے میں بھی صبر کا مہینہ، ہر حالت میں زندگی صبر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں دین استقامت مستقیم پر چلنے کی توفیق